نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج شب برات کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات، شب کہتے ہیں رات کو، اور برات فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بری ہونا۔ تو شب برات کو شب برات اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ عز و جل بہت سے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ شب برات کا اصل نام تو ہے لیلۃ من نصف شعبان، یعنی شعبان کی درمیانی رات، شعبان کے مہینے کی درمیانی رات۔ شعبان کے مہینے کے بھی فضائل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ چونکہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو عبادت میں پہلے سے زیادہ لگنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ یعنی عام دنوں میں جو عبادت کرتے تھے جناب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق جو عبادت تھی اس پر اضافے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی ذاتی معمول اس ماہ مبارک میں پہلے سے زیادہ عبادت کا تھا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر رمضان شریف کے علاوہ کسی ماہ کامل کے روزے رکھتے تو وہ شعبان کا مبارک مہینہ تھا۔ اس مبارک مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزوں کا اہتمام فرماتے، اور تقریباً پورا مہینہ ہی روزے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان والوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس ماہ میں عام مہینوں سے زیادہ روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ میں اللہ عز و جل جو آئندہ سال فوت ہونے والے لوگوں کے نام ہے وہ فرشتوں کے حوالے لکھ کر کے فرماتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرا نام لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ماہ میں یہ جو نصف شعبان، یعنی جب اس ماہ کی 15ویں رات ہوتی ہے، 14 کا دن جب غروب ہوتا ہے اور 15ویں کی رات شروع ہوتی ہے، تو اس کی فضیلت الگ طور پر بھی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہے۔ تقریباً 16 کے لگ بھگ روایات اس رات کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ اگرچہ کچھ احادیث سند کے اعتبار سے کمزور بھی ہیں، لیکن چونکہ روایات اس قدر کثیر ہیں کہ جس سے ان کی کمزوری کو ملحوظ خاطر نہیں لایا جائے گا، اور ان کی کمزوری کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی۔ کثرت روایات کی وجہ سے اس رات کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اعمال میں لگنا چاہیے۔ حدیث ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو اس رات کی فضیلت کا بالکل ہی انکار کر دیا،
اور بعض لوگوں نے اس کی فضیلت کو اس قدر قبول کیا کہ بدعات و رسومات میں لگ گئے۔ مخصوص قسم کے کھانے اس رات میں پکانے ضروری سمجھے جانے لگے کہ اگر اس رات میں فلاں کھانا نہ بنایا گیا تو شاید اس رات کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی خاص عبادت اس رات کے حوالے سے مروی بھی نہیں ہے، نہ ہی اجتماعی عبادت ثابت ہے کہ بھائی لوگ گھروں کو چھوڑ کر کسی جگہ جمع ہو کر کے اجتماعی عبادت کریں، ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ فضیلت کی رات ہے، گھروں میں رہیں یا کہیں بھی بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر عبادت میں لگیں گے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل اس رات کی فضیلت عطا فرما دیں گے۔ لیکن اجتماع اس رات کے لیے ضروری نہیں ہے، گھر میں ہو جائے تو یہ تو سب سے بہتر ہے، اور اگر گھر میں ایسا کوئی نظم نہیں بن پا رہا، گھر سے باہر کہیں بن پا رہا ہے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت میں لگ سکتا ہے تو پھر وہ گھر سے باہر بھی عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن اس رات میں خرافات سے اپنے آپ کو بچایا جائے، جیسا کہ پٹاخے وغیرہ جلانے، یہ سب حرام ہے۔ ایسے کام تو بالکل بھی اس رات میں اور کسی بھی رات میں اس کی اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس دن روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ عز و جل غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا پر اعلان فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی ہے رزق کو تلاش کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس رات سب سے اہم کام تو یہ ہے کہ ہم عشاء، فجر اور مغرب کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا فرمائیں۔ فرض نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے ہم ادا کریں، یہ تو ہماری تکبیر اولیٰ بالکل بھی چھوٹنی نہیں چاہیے۔ عام دنوں میں بھی اور خاص طور پر یہ جو مبارک راتیں ہوں ان میں تو بالکل بھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنی اللہ توفیق دے نوافل پڑھیں، تہجد کی نماز ادا کریں، صلاۃ التسبیح کی اللہ ہمت دے تو انفرادی پڑھیں، صلاۃ التسبیح کی جماعت نہیں ہے چونکہ یہ نفل نماز ہے اور نفل کی جماعت نہیں ہوا کرتی۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ عز و جل سے خوب دعائیں مانگیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں، خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں۔ زندگی میں کبھی اس رات قبرستان بھی چلے جایا کریں اور اپنے لیے اور اپنے فوت شدگان کے لیے اللہ عز و جل سے دعائیں مغفرت کریں، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک دفعہ اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے، تو جب ایک دفعہ ثابت ہے تو اس کو ایک ہی دفعہ پر رکھ لیں، نہ کہ اس کا اہتمام کریں کہ اگر کوئی شخص اس رات قبرستان نہیں جائے گا
تو گویا وہ اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاح ولا إلى قاطع رحم ولا إلى مسبل ولا إلى عاق لوالديه ولا إلى مدمن خمر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ عز و جل قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، لیکن اس رات مشرک، کینہ پرور، قطع رحمی کرنے والے، چادر، پاجامہ یا شلوار یا پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، ماں باپ کے نافرمان اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے۔ اس روایت میں 6 لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جن کی اس رات میں اللہ عز و جل بخشش نہیں فرماتے۔ اس روایت کے علاوہ دیگر روایات میں بھی کچھ لوگوں کا ذکر ملتا ہے جن کی اللہ عز و جل اس رات میں بخشش نہیں فرماتے۔ ان میں زانیہ عورت کا بھی ذکر آتا ہے، کسی کو ناحق قتل کرنے والے کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو یہ تقریباً 8 افراد ایسے ہیں جن کی اللہ عز و جل اس رات میں بھی بخشش نہیں فرماتے۔ مشرک یعنی اللہ کی ذات اور صفات خاصہ میں کسی مخلوق کو شریک کرنے والا، اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ صفات خاصہ وہ صفات جو صرف اللہ عز و جل کے ساتھ ہی خاص ہیں، مثلا اللہ عز و جل اس بات پر ہی قادر ہیں کہ وہ بغیر اسباب کے کسی کو زندگی دے دیں، کسی کو موت دے دیں، یہ اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ رزق دینا، رزق کا روک دینا، یہ اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ اولاد کا دے دینا، اولاد کا نہ دینا، یہ اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ عزت اور ذلت دینا، بگڑی بنانا، مشکلات کو حل فرمانا اور اس جیسی صورتیں جو ہیں، یہ فقط اللہ عز و جل کے ساتھ ہی صفات خاص ہیں۔ اگر کوئی اللہ عز و جل کی ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرے گا تو وہ مشرک کہلوائے گا۔ اس عظیم رات میں ایسے مشرک کی بھی اللہ بخشش نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 2، کینہ پرور، بغض رکھنے والا، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں خواہ مخواہ اپنے دل میں اس کو نقصان پہنچانے کے پروپیگنڈے کرنے والا، خواہ مخواہ اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف اس کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کرنے والا، خواہ مخواہ اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے نفرت پالنے والا، محبت نہ رکھنے والا، ایسے شخص کی بھی اللہ عز و جل اس مبارک رات میں بخشش نہیں فرمائیں گے۔ قطع رحمی کرنے والا، نمبر 3، اللہ اس کی بھی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بغیر کسی دینی غرض کے رشتہ توڑ دیتا ہے، دنیاوی معاملات کی خاطر ان سے بول چال ختم کر دیتا ہے اور ان کی خوشیوں اور غمیوں سے اپنے کو الگ کر لیتا ہے، تو اللہ عز و جل ایسے شخص کی اس مبارک رات میں بھی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 4، متکبر،
تکبر کرنے والا، اس ایسے شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں ہم خوب سمجھ لیں کہ متکبر کسے کہا جاتا ہے۔ متکبر اس شخص کو کہتے ہیں جو حق بات کو ضد اور عناد کی وجہ سے قبول نہ کرے اور غلط نظریات پر جمع رہے، اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، غرور گھمنڈ کی وجہ سے اس کی گردن اکڑی رہتی ہو، دوسروں کو کمتر اور خود کو برتر سمجھنے والا شخص متکبر کہلاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی اچھی گاڑی پہ سوار ہو جائے، اچھا جوتا استعمال کر لے، عمدہ لباس پہن لے، تو ہم کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ شخص بڑا متکبر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متکبر جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو، تو ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ بے شک اللہ عز و جل خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند بھی فرماتے ہیں، اس لیے ان باتوں کا تکبر سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، کبر یہ ہے کہ انسان حق بات کا انکار کرے اور مخلوق خدا کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ معلوم ہوا کہ متکبر وہ ہوتا ہے جو اسلامی تعلیمات کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہو اور شرعی احکامات پر عمل کرنے کو اپنی خود ساختہ حیثیت کے خلاف سمجھ کر چھوڑ دیتا ہو، جیسا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تکبر کی وجہ سے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو، اس کی بھی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی۔ جو شخص شلوار کو، پاجامہ کو، تہمد لنگی کو، پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، اس مبارک رات میں اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ آج معاشرے میں یہ رواج بن گیا ہے کہ مرد اپنی شلواریں ٹخنوں سے نیچے لٹکانے لگ گئے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اسے ہم گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، اس لیے اس چیز کا بہت زیادہ خیال فرمائیں کہ اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے بلند رکھیں۔ نمبر 5، والدین کا نافرمان بھی اس رات نہیں بخشا جائے گا۔ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جسے شمار کیا گیا ہے احادیث مبارکہ میں کبیرہ گناہوں کی فہرست میں، وہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں والدین کی فرما برداری کرنے کی اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین یا تو انسان کے لیے جنت کا باعث ہیں یا پھر جہنم کا۔ اگر ان سے حسن سلوک کرے گا، ان کی خدمت کرے گا اور ان کی ضروریات کو ادب اور احترام سے پورا کرے گا تو جنت، ورنہ جہنم۔ اس لیے یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس رات جب اللہ عز و جل کے رحم و کرم کے بادل برس رہے ہوتے ہیں تو والدین کا نافرمان پھر بھی محروم رہ جاتا ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے والدین کیا ہمارے لیے جنت کا باعث بن رہے ہیں یا ہم خود ان کی ناقدری کر کے اپنے لیے جہنم کا باعث بنا رہے ہیں۔ نمبر 6، شراب پینے والے شخص کی بھی اللہ عز و جل اس رات میں بخشش نہیں فرماتے۔ جو شراب کا عادی ہو، اللہ عز و جل
اس مبارک رات میں اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے۔ کفر اور شرک کرنے والے کی اللہ عز و جل اس رات میں بخشش نہیں فرماتے۔ نمبر 7، کسی کو ناحق قتل کرنے والے کی اللہ عز و جل اس رات میں بخشش نہیں فرماتے۔ اگر کسی نے کسی شخص کو ناحق قتل کر دیا تو وہ بھی اس رات میں نہیں بخشا جائے گا۔ اور نمبر 8، زانیہ عورت کی اللہ عز و جل اس رات میں بخشش نہیں فرماتے۔ یہاں زانیہ عورت کا ذکر فرمایا، لیکن اس سے زنا کرنے والے مرد بھی مراد ہیں اور عورتیں بھی مراد ہیں۔ عورت کو اس لیے ذکر فرما دیا کہ عورت کے لیے زنا کے بچنے سے بہت زیادہ موقع ہوتے ہیں۔ وہ گھر میں رہتی ہے، پردہ کرتی ہے، اس کی ضروریات کو پہلے اس کے والد پورا کرتے ہیں، پھر بھائی والد کا ہاتھ بن جاتے ہیں، وہ اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، پھر اس کا رشتہ ہو جاتا ہے، شوہر اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، پھر اس کے بیٹے ہو جاتے ہیں، وہ والدہ کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے زنا سے بچنے کے زیادہ موقع ہیں، چونکہ اس نے گھر سے باہر بہت کم جانا ہے۔ جب گھر سے باہر کم جانا ہے تو کم زنا کرنا ہے، تو اس لیے حدیث مبارکہ میں عورت کا ذکر فرما دیا۔ اسی طرح سے 5 راتوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ نمبر 1، جمعہ کی رات، یعنی جو جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات ہے جنہیں ہم شب جمعہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، ماہ رجب کی پہلی رات۔ نمبر 3، شعبان کی 15ویں رات، نصف شعبان کی رات۔ اور نمبر 4، عید الفطر کی رات۔ اور نمبر 5، عید الاضحیٰ کی رات۔ ان 5 راتوں میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ شب برات کی 5 خصوصیات بھی ہیں۔ نمبر 1، ہر فیصلہ شدہ معاملہ اللہ عز و جل اس رات میں تقسیم فرما دیتے ہیں، یعنی آئندہ سال میں جتنے بھی معاملات ہونے ہیں اللہ عز و جل اس رات میں ان کی تقسیم فرما دیتے ہیں اور ان کے پروانے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، اس رات عبادت کی فضیلت ہے۔ نمبر 3، اس رات اللہ کی رحمت کا نزول ہے۔ اور نمبر 4، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات شفاعت سے نوازا گیا، اسی رات شفاعت سے نوازا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے جو شفاعت کرنے کا پروانہ عطا فرمایا وہ شعبان کی نصف رات کو عطا فرمایا، یعنی 15ویں شعبان کو اللہ عز و جل نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گناہگار امتیوں کے لیے شفیع بنا دیا۔ نمبر 5، ظاہری طور پر اس رات زمزم کا پانی بڑھ جاتا ہے، یعنی معمول کے مطابق جتنا پانی ہوتا ہے، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے اللہ عز و جل مزید پانی کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمیں بھی چاہیے ہم خرافات سے بچتے ہوئے اس مبارک رات کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے رات کو عبادت میں گزاریں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک رات میں اللہ عز و جل قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ قبیلہ کلب کی بکریوں کے ساتھ نسبت اس واسطے ارشاد فرما دی حدیث مبارکہ میں کہ ہر قبیلے کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے جس سے وہ قبیلہ مشہور ہوتا ہے۔
قبیلہ کلب بکریاں پالنے میں مشہور تھا، ان کے بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، اور وہ عرب میں سمجھا جاتا تھا کہ ان کے پاس بکریوں کی مقدار بہت زیادہ ہے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بکریوں کے بالوں کا ذکر فرما دیا۔ تو اتنی کثیر تعداد میں اللہ